تو چونکہ یہاں پہ مد کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی ان چاروں ورڈز کے اوپر، تو نبر کی وجہ سے ہم واو تشدید اور یا تشدید کو واضح کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 55۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ الاعراف آیت نمبر 68 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم نمبر ہی سیکھیں گے، لیکن کہہ لیں کہ اس کی دوسری حالت جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ قواعد کا ٹاپک تھا جو ہمارا چل رہا تھا پچھلی کلاس سے، نبر یعنی کہ آواز کا اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ نبر کی کہہ لیں ہم نے پہلی حالت دیکھی تھی۔ اچھا، تھوڑی سی میں نے یہاں پہ چینجنگز کی ہیں۔ کل یہ بات میں نے صرف بول کے بتائی تھی۔ فار ایگزامپل اگر میں مستقرون کی بات کروں تو میں نے کل یہ بات بول کے بتائی تھی کہ جب آپ اس پہ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں دونوں پیشیں جب ڈراپ ہوں گی تو را دو جزم والی آ جائیں گی، تو اس پہ نبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وقفن جو تھا نا، یہ میں بات بار بار بول رہی تھی، لیکن یہاں پہ میں نے مینشن کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اپنی ڈائریز میں نبر کی پہلی حالت کے آگے وقفن لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات صرف میں نے کل کہہ لیں کہ بول رہی تھی، یہ ریٹن فارم میں آپ لوگوں کے نوٹس میں نے ایڈ نہیں کی تھی، تو آج کی کلاس میں یہ بات میں نے بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج چلتے ہیں نبر کی دوسری حالت کی طرف۔ کل پہلی حالت میں ہم نے کیا سیکھا؟ وقفن اگر تشدید کی بات آ جائے کسی بھی لیٹر پہ وہ دیکھا، لیکن نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر اگر تشدید آئی وقف کی صورت میں تو ہم غنّے کریں گے، اور کتب جد پہ وہی بات ہے، چاہے ڈبل لیٹرز آ جائیں تو اس پہ کلکلا ہی ہوگا، یہ نبر وغیرہ ان دو کیسز میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آج ہے ہمارے پاس نبر کی دوسری حالت جو وقفن اور وصلن دونوں طریقے سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں نبر کی دوسری حالت جو تھی وہ ریڈ کری تھی، دین آئی ریلائز کہ اس کے سامنے اگر وقفن وصلن لکھتے ہیں تو پہلی حالت کے سامنے پھر وقفن جو ہے وہ لازمی لکھا جائے، تاکہ کہنے کہ ہر پڑھنے والے کے لیے جو ہے یہ چیز آسان ہو جائے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیز مینشن کرنی ہے کہ یہ وقفن اور وصلن دونوں حالتوں میں نبر کی جو دوسری حالت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دونوں سچویشنز میں یہ ہوتا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ نبر کی دوسری حالت کہتے ہیں کہ جب ایسی واؤ کو ادا کیا جائے، اب بات ہے واؤ کی، ٹھیک ہے، جب ایسی واؤ کو ادا کیا جائے جس پر تشدید ہو۔ اب آپ دیکھیں اس واؤ کے اوپر تشدید ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر یا تو پیش ہو یا کہہ لیں کہ زبر ہو۔ کلیئر ہوگی بات؟ میں یہاں پہ دونوں ایگزامپلز لے کر آئی ہوں۔ واؤ تشدید والی ہے، میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریکال کر دوں ایگزامپلز کے تھرو۔ تشدید والی آپ لوگ کے سامنے واؤ ہے، اس والی تشدید واؤ کے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے اور اس والی کے اوپر قاف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، تو ہم اس پہ کیا کریں گے؟ نبر کریں گے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ القوت، قوت، قوامون، نبر آواز ریز ہوگی، اونچی ہوگی، قوامون۔ ابھی تک صرف یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے میں ذرا یہ ٹاپک کمپلیٹ کر دوں، تب میں ریزن بھی بتاؤں گی کہ کیوں اس پہ نبر ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یا پہ آ جائے۔ جب ایسی یا کو ادا کیا جائے جس پر تشدید ہو، اب یہاں پہ بھی یا پہ تشدید ہے اور یہاں پہ بھی یا پہ تشدید ہے، اور اس تشدید والی یا سے پہلے والے حرف پر یا تو زیر ہو یا زبر ہو۔ یہ زبر والی اگزامپل ہے، غین کے اوپر زبر ہے، اور یہ زیر والی اگزامپل ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھی ایسی یا کے اوپر جو ہے وہ نبر ہوگا۔ کیسے؟ غین، غین، شرقیت، شرقیت، کیوں نبر ہے؟ اب دیکھتے ہیں، دو تین چیزیں فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں۔
واو سے پہلے کیا کیا چیزیں ہیں؟ واو سے پہلے پیش اور زبر ہے، واو تشدید سے پہلے، سوری ٹھیک ہے، یا تشدید سے پہلے زبر دونوں کا سیم ہے، ٹھیک ہے، یاد کرنے کے بھی طریقے دیکھیں میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں، زبر دونوں کا سیم ہے، اس کے پاس واو کے پاس پیش ہے اور زا کے پاس یا کے پاس زیر ہے، کیوں؟ آپ کو پتہ نا یا مدہ کا رول، یا خالی ما قبل زیر اور واو خالی ما قبل پیش، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ لوگوں نے یاد کرنا کہ واو کے پاس پیش اور زبر ہے، واو مدہ اور واو لین، کلیئر ہوگی بات؟ یا کے پاس زیر اور زبر ہے، یا مدہ اور یا لین، اس سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ ریزن دیکھتے ہیں کہ ریزن یہ کیوں ہے، دیکھیں ہم نے نبر کیوں کیے، یہ ریزن اوپر دی گئی دونوں صورتوں میں نبر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ غلط یا ناقص قرات کے امکان کو ختم کیا جا سکے۔ یہ لائنز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو کیا بولا تھا کہ 3-4 بک سے کنسلٹ کرنے کے بعد جو میں آپ لوگوں کے لیے نوٹس لے کر آتی ہوں اس میں سے کوئی ایک لائن بھی سکپ کرنے والی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نچوڑ ہوتا ہے وہ۔ اچھا جی، یہاں پہ بات کیا آ رہی ہے کہ غلط یا ناقص قرات کے امکان ختم ہو جاتے ہیں، یہ جو اوپر ہم یا تشدید ما قبل زبر اور زیر، واو تشدید ما قبل پیش اور زبر، ٹھیک ہے، چونکہ واو سے پہلے پیش یا سے پہلے زیر ہے لیکن یہاں مد نہیں ہوگی۔ ایک یہ والی لائن میں آپ کو ذرا کھول کے بیان کرتی ہوں، یہ غین ہے نا، یہ غا یا ہم 2 یا لگا دیتے کیونکہ ہم نے تو تشدید کو کھولنا ہے نا، غا یا، کیونکہ یا کے اندر 2 یا ہے نا، ایک یا جزم والی اور ایک یا جو ہے یہ 2 زبر والی ہے، ٹھیک ہے، غین کے اوپر زبر ہے، غین ایسے ہی ہے نا، بس اس کو مرج کر کے لکھے تو تشدید آ جائے گا۔ اب یہ والی اگزامپل باجے شرقیہ، میں کیا کو صرف کھولوں گی، ٹھیک ہے، قاف 1 یا 2 یا اور پھر اس طریقے سے ہم کر دیتے ہیں، 1 یا یہاں پہ لگائیں گے، 1 یا یہاں پہ لگائیں گے، 1 یا جزم والی، دوسری یا زبر والی، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی تا لگا دیتے ہیں، یہاں پہ بھی قاف اور پیچھے لگا دیتے ہیں زیر، یا خالی ما قبل زیر، کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ کیا بنتا تھا؟ تشدید کو میں نے کھولا ہے، یہ ہے جی یا مد، ٹھیک ہے، یہ ہے جی یا لین۔ تو بجائے اس کے کہ ہم چونکہ واو سے پہلے پیش یا سے پہلے زیر ہے لیکن یہاں ہم مد نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ چلو یا اندر جو ہے وہ جزم والی ہے تو ہم اس کے اوپر مد کر دیں، مد کریں گے تو یا پرومیننٹ ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ تشدید کے اندر چھپی ہوئی یا تشدید کے اندر چھپا ہوا واو ہے، ہم اس پہ مد نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مد نہیں کریں گے وہ تو یا چھپ جائے گی، تو اس وجہ سے کہ چونکہ ہم تشدید والی چھپی یا تشدید والا چھپا واو کے اوپر ہم مد یا لینیا نہیں کر پاتے، تو اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے ہی ایسی واو یا کو نبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ سننے والے کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ یہاں پہ مد نہیں ہے بلکہ یہاں پہ یا جزم اور واو جزم ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے تشدید کے اندر۔ اگر تو تشدید کے اندر یا جزم آ رہی ہے اس کے اوپر آپ یا مدہ کا رول اپلائی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر واو کی بات کریں، واو مد جو ہے وہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہم یہاں پہ 2 واو لگا دیتے ہیں، ایک واو جو ہے وہ جزم والا اور دوسرا واو زبر والا اور پیچھے قاف کے اوپر پیش ہے، واو خالی ما قبل پیش، تو یہ واو مدہ بن جائے گا اگر ہم اس کو کھول کے بیان کرنے بیٹھ جائیں، لیکن یہ واو مدہ ہم بنا نہیں سکتے کیونکہ یہ تشدید کے اندر چھپا ہوا واو ہے، سامنے ظاہر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ واو چھپنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اگر ہم اس پہ مد بھی نہیں کر رہے اور اگر پھر ہم اس پہ نبر بھی نہ کریں، تو اس وجہ سے مد اس پہ ہو نہیں سکتی کیونکہ پھر قرات میں ناقص چیزیں آ جائیں گی یا غلط قرات ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل آپ اس کو پڑھیں اگر القوت، اگر ہم اس پہ مد کریں تو یہ غلط نہیں ہو گیا، ہم نے قاف کی پیش کو لمبا کر دیا، قوامون ہم نے قاف کی زبر کو لمبا کر دیا لین کرتے ہوئے، شرقیتی یہ بھی چیز درست نہیں ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ مد کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی ان چاروں ورڈز کے اوپر، تو نبر کی وجہ سے ہم واو تشدید اور یا تشدید کو واضح کرتے ہیں۔ تو چلیے اب ان ورڈز کو دوبارہ سے سنیے، القوت، یہ آواز ریز ہو رہی ہے، نبر ہو رہی ہے اس پہ، قوامون، غین، شرقیت، ٹھیک ہو گیا جی۔ بڑا مزے کا ٹاپک ہے، میتھمیٹیکلی ہے، سمجھ آ جائے تو مزے ہیں، نہ سمجھ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے۔ تو
جو بالکل شروع میں بات ہوئی تھی، یہ وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں یہ والی نبر جو ہے وہ ہوتی ہے. پچھلی جو نبر کی ہم نے پہلی حالت دیکھی تھی وہ کس چیز میں تھی؟ وہ جسٹ وقفاً ہو رہی تھی اور آخر میں اس میں بھی تشدید کی انرولمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپل ورڈز کے اوپر ہے، اور بالکل لاسٹ پہ جب تشدید آئے گی اس پہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے، میم مشدد، نون مشدد اور کتب جد اس سے استثناء ہے. چلیں جی، آج کی جو کلاس ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی ہے. نبر کی دوسری حالت ہم نے دیکھ لیا، کل انشاءاللہ اس کی تیسری حالت دیکھیں گے، اور بڑا مزے کا ٹاپک ہے. ہوپ سو کہ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس قرآن کا ٹاپک. اس میں ہم نے سورہ اعراف آیت نمبر آئی تھنک 68 سے سٹارٹ کرنا ہے. چلیے جی آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. یہ الف یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وانا. اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. نون ساکن کے بعد را ادغام بلا غنہ، یعنی کہ ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، جسٹ مرجنگ ہوگی. من ربکم، نون یہاں پہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ. یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے؟ نبر کی ہے وَبَوَّأَكُمْ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ واو تشدید ہے اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہے. ہم یہاں پہ واو لین یا واو مد کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہاں پہ نبر کریں گے. کیسے؟ دوبارہ سے سنیے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ، ٹھیک ہے؟ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا
مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا
وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا نمبر ٹھیک ہے یا تشدید والی ہے اور پھر اس کے پیچھے زیر ہے إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. آیت نمبر 95 تک نشان لگا لیجئے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. چلیں جی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.